السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک کا مقدس بابرکت عظمت والا فضیلت والا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینہ میں ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے، یکسوئی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ نوافل، سنت اور فرائض وہ ادا کرنے والا بن جائے۔ تو سامعین کرام، آج میں آپ کو ایسی 3 نمازیں بتانے جا رہا ہوں جن کو پڑھ کر آپ اللہ رب العزت کا قرب پا لیں گے، کوئی دعا مانگیں گے اللہ رب العزت رد نہیں فرمائیں گے، اور آپ کی مشکل تمام نیک حاجات پوری ہوں گی۔ وہ 3 نمازیں بالکل آسان ہیں، مختصر ہیں، ان کو پڑھنے کا اس رمضان المبارک کا میں عہد کریں اور مستقل طور پر اس کو پڑھتے رہنے کی اللہ رب العزت سے دعا مانگے، اور یہی نیت کریں کہ اے اللہ، میں ان نمازوں کو شروع کر رہا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ تو مجھے غیر رمضان میں بھی ان نمازوں کے پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ تو وہ نمازیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی نماز اشراق کی نماز ہے۔ اشراق کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، چند ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یعنی جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، پھر اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ رب العزت کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھے، تو اس کو کامل حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا۔ تو سامعین کرام، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ کو ایک 2 رکعت پڑھنے کے بدلہ میں ایک کامل حج عمرہ کا ثواب مل سکتا ہے۔ اب اشراق کی نماز کی نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اشراق کا لفظ کہنا ہے، بس آپ دل میں اگر ارادہ آپ نے کر لیا ہے تو وہ کافی ہے۔ زبان سے کہنا مستحب ہے۔ اگر زبان سے آپ کہہ دیں گے کہ میں 2 رکعت نیت کرتا ہوں نماز نفل 2 رکعت اشراق کی، تو یہ بھی ٹھیک ہے، اگر دل میں کر لیں گے تو بھی ٹھیک ہے، درست ہے۔ اب اشراق کی نماز کا وقت کون سا ہے؟ اشراق کی نماز کا وقت یہ ہے، سورج نکلنے کے کم از کم 10 یا 15 منٹ بعد اشراق کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ کم سے کم 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ اشراق کی نماز کا وہی طریقہ ہے کہ نیت دل میں نفل نماز کی نیت ہو، اشراق کا لفظ کہنا ضروری نہیں ہے۔ اگر سورج طلوع ہونے کے بعد 15 منٹ بعد بھی پڑھی جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور بعض علماء نے احتیاطاً سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد پڑھنے کو زیادہ بہتر کہا ہے۔ تو 20 منٹ بعد بھی، سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 10-15 منٹ بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا افضل ترین وقت یہ ہے، اور اس کا انتہا کا جو وقت ہے وہ زوال کا وقت ہے، یعنی زوال کے وقت تک آپ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن افضل وقت یہی ہے کہ سورج طلوع ہونے کے 15 یا 20 منٹ بعد آپ اس کو ادا کر لیں۔ اس کے بعد دوسری نماز چاشت کی نماز ہے۔ چاشت کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، ان میں سے چند ایک روایات جو آپ کو فضائل کے طور پر بیان کرتا چلوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے ذمہ اس کے جسم کا ایک ایک جوڑ کے شکرانے میں روزانہ کا صدقہ کرنا ہے۔ ہر بار سبحان اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ہر بار الحمدللہ کہنا بھی ایک صدقہ ہے، ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا بھی ایک صدقہ ہے، اور ہر بار اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے۔ بھلائی کا حکم کرنا بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، اور ہر جوڑ کے شکر کی ادائیگی کے لیے چاشت کے وقت 2 رکعت پڑھنا کافی ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، چاشت کے وقت کی اتنی بڑی فضیلت آئی ہے کہ انسان کے جتنے جوڑ ہیں ہر جوڑ کا انسان پر صدقہ لازم ہے، لیکن جب یہ چاشت کی نماز ادا کر لیتا ہے تو اس کی طرف سے ان تمام جوڑوں کا صدقہ ہو جاتا ہے اور اللہ کی شکر ادا ہو جاتا ہے، یعنی یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لانے والا بندہ بن جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے
کہ جو بندہ بھی چاشت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے وہ غافلین میں شمار نہیں ہوتا، بلکہ عبادت گزار نیکوکار پرہیزگار بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اب چاشت کی نماز کا وقت کون تھا؟ نیت بھی اسی طرح جیسا کہ اشراق کی نماز کی نیت ہے، چاشت کی نماز کی نیت بھی ٹھیک اسی طرح ہے۔ اس کا جو وقت ہوتا ہے سورج نکلنے کے 10 منٹ بعد، اشراق کا اور چاشت کی نماز کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ ایک ہی وقت ہوتا ہے، سورج نکلنے کے 10 یا 15 منٹ بعد۔ لیکن اشراق کے پڑھنے کا وقت افضل جو ہوتا ہے وہ سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد افضل پڑھنا ہوتا ہے، اور چاشت کے وقت کا جو افضل وقت ہوتا ہے پڑھنے کا وہ دن کا 1/4 حصہ گزرنے کے بعد ہوتا ہے۔ مثلا اگر سورج طلوع ہونے سے لے کر زوال تک کا وقت 6 گھنٹے کا ہو تو سورج طلوع ہونے کے 1.5 گھنٹے بعد سے زوال سے پہلے تک جس وقت بھی چاشت کی نماز پڑھیں یہ افضل ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اشراق اور چاشت پڑھنے کا افضل وقت اگرچہ مختلف ہے لیکن دونوں نمازوں کے شروع ہونے اور ختم ہونے کا ایک ہی وقت ہے، اس لیے اشراق اور چاشت کی نماز ایک ہی وقت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، تو اس نماز کا بھی ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو تیسری نماز ہے، تیسری نماز اوابین کی نماز ہے جو مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اوابین کی نماز عام طور پر مغرب کے فرض اور سنتوں کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں انہیں صلاۃ الاوابین کہتے ہیں۔ ان کی کم از کم تعداد 6 اور زیادہ سے زیادہ 20 ہے، اور یہ نماز مستحب ہے۔ مفتبھی قول کے مطابق یہ 6 رکعت مغرب کی بعد کی 2 رکعت سنت مؤکدہ کے علاوہ ہیں۔ البتہ بعض فقہا فرماتے ہیں سنت مؤکدہ کو ملا کر 6 رکعت ادا کرنے سے بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اوابین کی نماز کا وہی طریقہ ہے جو عام نوافل کا ہے۔ اوابین کی 6 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اوابین کی نماز کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص نماز مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین کی نماز پڑھے گا اور ان کے درمیان کوئی غلط بات زبان سے نہ نکالے گا تو یہ 6 رکعت ثواب کے لیے اس کے لیے 12 سال کی عبادت کے برابر ہو جائیں گی۔ تو سامعین کرام، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا اجر ہے کہ آپ ان 2 رکعت کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت آپ کو 12 سال مقبول عبادت کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس نماز کے پڑھنے کا بھی اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے چوتھی جو نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز فرض نماز کے بعد اللہ رب العزت کی جو محبوب نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اس نماز کا بھی ضرور اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس نماز کو پڑھنے والا بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ تو تہجد کی نماز بھی آپ کم سے کم 4 پڑھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 8 پڑھ سکتے ہیں، 10 پڑھ سکتے ہیں، 12 پڑھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جتنی پڑھ سکتے ہیں، اور کم سے کم 4 6 اتنی ضرور پڑھنی ہوتی ہے۔ اس کی نیت بھی وہی ہے، اور ان نمازوں میں کوئی خاص صورتیں نہیں ہوتی، بلکہ جو عام نوافل ادا کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح ان کو ادا کرنا ہے۔ جو عام نوافل فرائض میں صورتیں پڑھتے ہیں انہی صورتوں کو پڑھنا ہے، اور 2 رکعت کر کے ان تمام نمازوں کو پڑھنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان تمام نمازوں کے فضائل، طریقہ، نیت اور رکعت وقت معلوم ہو چکا ہوگا۔ اور تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ بھی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، یعنی سنت وتر ادا کرنے کے بعد، یہ صبح صادق تک، یعنی صبح صادق جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو صبح صادق تک اس کا ٹائم رہتا ہے۔ افضل ترین وقت اس کا چوتھائی رات ہے، یعنی آدھی رات گزر جائے، رات کا 1/3 حصہ گزر جائے، اس کو پڑھنے کا افضل ترین وقت یہی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ان تمام نمازوں کے وقت اور فضائل معلوم ہو چکے ہوں گے۔ اللہ رب العزت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔